میٹری کا مینس میجرمنٹ اور اسٹیشن ایلیمنٹس اسٹیشن مین ایلیمنٹ اور میٹر مین میجرمنٹ. تو آپ نے دیکھا بیٹے کہ جو کسی بھی یونٹ کی ہیڈنگ ہوتی ہے یا اس کا جو مطلب ٹائٹل ہوتا ہے وہ پورے چیپٹر میں وہی چیز ڈسکس کی جاتی ہے. جی سر. آپ نے پہلے سارے یونٹ کو دیکھا اس میں کیا چیز ڈسکس کی گئی تھی؟ میجرمنٹ. آپ نے دیکھا کہ ہم کبھی ان کا میس میئر کر رہے تھے, کبھی والیوم میئر کر رہے تھے, ان کو بیلنس کر رہے تھے, اور اینڈ پہ ہم کسی نہ کسی چیز کی میجرمنٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں, نکال رہے ہوتے ہیں. یعنی سارا ہمارا جو پہلا چیپٹر تھا وہ ہے نا وہ کس چیز پہ بیٹے بیس کر رہا تھا؟ شاپنگ. تو اب جو ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہے بیٹے وہ کس پہ بیس کرے گا؟ شاپنگ. اچھا بیٹے اویس سر, آپ بیٹے بتائیں کہ ایٹامک اسٹرکچر کا جب آپ لفظ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ پلیز کھڑے ہو کے بیٹے بتائیں. شاباش. جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں ایٹامک اسٹرکچر تو آپ کے ذہن میں کیا امیج بنتا ہے, کیا چیز آتی ہے ذہن میں, کس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ کیوں بیٹے جس بچے کو پتہ ہے ہینڈ ریز کریں. اس کے ایٹم کے جو ایٹم ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم کرتے ہیں. شاباش شاباش ماشاء اللہ. بیٹے حسین آپ بتاؤ کہ ایٹامک اسٹرکچر سے ذہن میں کیا امیج بنتا ہے؟ ہاں اسٹرکچر کسے کہتے ہیں بیٹے؟ اسٹرکچر کا لفظ بیٹے عام طور پہ ڈھانچے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ بلڈنگ کا اسٹرکچر نہیں بناتے, بلڈنگ کھڑی ہو تو ابھی مطلب فنش نہ ہو, گرے اسٹرکچر بنایا ہو یعنی اینٹیں اونٹیں لگائی ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ کا کیا ہے؟ یعنی اس کی شکل. ٹھیک ہے, بناوٹ اس کی کیسی ہے, شکل کیسی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹرکچر کی کوئی چیز بنی کیسی ہے. تو اب یہاں ایٹامک اسٹرکچر سے کیا مراد ہوگا کہ ایٹم کیسا بنا ہوا. ٹھیک ہے. آج تو بیٹے ماشاءاللہ ہم ایسے ایرا میں ہیں کہ جہاں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں, لیکن آپ کچھ جو ہے سینچریز بیفور چلے جائیں تو اس وقت لوگوں کو اتنی معلومات نہیں تھی, یہ چیزیں اس وقت اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. تو اس وقت ایٹم کے بارے میں, اس کی اسٹرکچر کے بارے میں لوگوں کا جو کنسیپٹ تھا وہ کچھ اور تھا. اور میں سمجھتا ہوں بیٹے کہ جو ہماری بکس کے اندر آپ دیکھیں گے نا, جو اس کی ہسٹری آئی ہے وہ 400 بیفور کرائسٹ کی آئی ہوئی ہے. 400 بیفور کرائسٹ. اور اس میں بھی جو نام آتا ہے ہاں ڈیمو کریٹس, کس کا نام آتا ہے؟ تو جو ہے یہ اس سے بیٹے آپ پہلے تو بیٹے یہ جو یہاں استعمال ہو رہا ہے بی سی, اس کا کیا مطلب ہے؟ شاباش, یہ آسم آپ کو بتاتا ہے. آسم بیٹے بتاؤ بی سی کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو اے بی سی ہوتی ہے نا, یہ ہے وہی بی سی, لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ بی سی ساتھ جو گزرا ہوا. شاباش. میں نے ابھی بولا بھی بیٹے, میں آپ کو الرٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میری باتیں توجہ سے سنیں. میں نے ابھی یہ لفظ فل فارم میں بولا ہے, کئی دفعہ بولا ہے, لیکن آپ نے توجہ نہیں کی میری بات کو, اٹینٹیو ہو کے نہیں سنا نہیں. بی سی کہتے ہیں بیٹے بیفور کرائسٹ. بی سی کا کیا مطلب ہے؟ کرائسٹ. بیفور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے. شاباش. اور کرائسٹ کا کیا مطلب ہے؟ جی گزرا ہوا. بیٹے کرائسٹ اللہ کے پیغمبر تھے, مسیح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. کرائسٹ کنے کہتے ہیں بیٹے؟ ہاں عیسائی بیٹے, جن کو کرسچین نہیں کہتے عیسائیوں کو, مسیحی بھی ان کو کہا جاتا ہے, عیسائی بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بیٹے فالو کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے بیٹے. تو اب یہ بی سی کا مطلب کیا ہوگا؟ بیفور کرائسٹ, یعنی مسیح علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے اتنے سال پہلے. آپ کو پتہ ہے مسیح علیہ السلام کو آئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی نہیں. اچھا بیٹے یہ بیسک چیزیں میں آپ کو اس لیے
समझा रहा हूँ कि इनके बगैर आपको बात की समझ नहीं आएगी, नहीं सर, और ये पता होनी चाहिए नहीं आपको। सर। अच्छा मसीह आजकल बेटे कौन सा साल सन जा रहा है? 2022। शाबाश, 2022। इसको क्या कहते हैं? इसको CE कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? CE का क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटे, शाबाश, करंट ईरा। CE का क्या मतलब है? करंट ईरा। ये आपको कोई पूछ ले कि आप आजकल क्या सन है, आप कहते हैं 2022 को, पूछ लेता है कि क्या मतलब है इसका, आपको पता होना चाहिए क्या मतलब है इसका। क्या मतलब है? करंट ईरा। तो ये करंट ईरा बेटे ये भी कुछ अरसे से शुरू हुआ है, वरना इससे पहले जो हम बचपन में अपनी किताबों में पढ़ते थे ना, तो हमारी किताबों में बेटे AD लिखा होता था, यानी जो करंट ईयर चल रहा होता है ना, हमारे ज़माने में हमारी बुक्स में AD लिखा होता था। यानी फ़र्ज़ करें कि हमने जो है ये FSC की है 1992 में, तो उसके साथ AD लिखा होता था। AD का क्या मतलब है बेटे? आप अभी भी कुछ बुक्स देखेंगे कि जब भी ये भी किया सर, हाँ, हमारी बुक में भी यही है। आप अभी देखेंगे तो कुछ बुक्स के अंदर अभी भी AD लिखा होता है। Yes, sir। AD का क्या मतलब है? मौजूदा। ये बेटे आपके असल में इंग्लिश वाले टीचर की जिम्मेदारी है कि वो आपको ये चीज़ें समझाता कि ये इंग्लिश की बेसिकली चीज़ है। तो मैं केमिस्ट्री करा रहा हूँ तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ताकि आपको मैं कुछ ज़मानों का कुछ कंसेप्ट दे सकूँ। AD बेटे होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, इसका क्या मतलब है बेटे? अच्छा बेटे ये देखिएगा, ये अपना ठीक चल रहा है, टाइम आ रहा है? ये सर हाँ, टाइम का मतलब है कि ये सही चल रहा है। बाकी फोकस करके रखें बेटे, क्योंकि आप सामने बैठे हुए तो आप देखते रहें इसको भी। अच्छा बेटे इसका क्या मतलब होता है? एनो का मतलब होता है बेटे ईयर। एनो का क्या मतलब है? और डोमिनी का क्या मतलब होता है बेटे? यस। डोमिनी बेटे असल में लॉर्ड को कहते हैं। लॉर्ड को आप उर्दू में खुदा भी कह देते हैं, अल्लाह ताला भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये असल में जो है एनो डोमिनी का जो मतलब बनता है वो बनता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। और लॉर्ड से मुराद कौन है बेटे? खुदा। ये असल में बेटे चूंकि ये क्रिश्चियंस की ये टर्म्स जो है देवी थी, तो वो यहाँ लॉर्ड से मुराद जिसको हम अल्लाह ताला कहते हैं ना, उनकी मुराद वो नहीं, उनकी मुराद यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम थे। यस सर। यानी उन जो क्रिश्चियन जो इससे मुराद लेते थे लॉर्ड से, वो तो अब फिर एनो डोमिनी का मतलब हो जाता है कि जो उनका खुदा ईसा अलैहिस्सलाम है, उनके हिसाब से ये ईयर जा रहा है, ठीक है। और ये चीज जो अभी हमारे पास जा रही है, कौन सी जा रही है? 2022 जा रहा है ना। तो इसका मतलब है नहीं, इसका क्या मतलब गलत कि 2022 नहीं, वो तो ठीक है, सिर्फ अब इस पे फोकस करें। 2022 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमें सर बता रहे कि ये कौन सी सदी चल रही है। इसका बेटे मतलब ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में आए 2022 साल हो चुके हैं। 2022 का क्या मतलब है? ईसा अलैहिस्सलाम इतने साल गुजर चुके हैं। नहीं समझ आई बात की? क्यों बेटे? यस सर। आगे कि 2022 का आपका क्या नाम है बेटे? अजान। अजान जो हम देते हैं? नो सर। हाँ, मगरब की अजान यही होती है अजान। यस सर। तो बुरा नाम नहीं, माशाल्लाह बेटे अच्छा नाम है। हैं? हाँ, क्या बेटे माना क्या है? पुकार। हैं? पुकार। पुकार शाह, लाइक बच्चा है अजान। हाँ, आप अजान कहाँ से तशरीफ लाते हैं? कोड़ी से सर। हैं? कोड़ी। पूरा नाम क्या है? अजान आरिफ। नहीं, वो जहाँ से तशरीफ लाते रेवनिया हैं। से सर। अच्छा, ये साथी आपके साथ ही? यस सर। अच्छा माशाल्लाह। के नाम क्या होती हैं? खूबसूरत ये वाला अहसन है। ये सर इसी तरह खूबसूरत है सर ना। हाँ, इसको बेटे जो है ना, आपने हम अल्लाह के ऊपर ज़बर पढ़नी है। कुछ लोग ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं है, ये मतलब क्या है? ahsan। और ये बेटे मुबालगा का सीगा है। और ये लफ्ज़
حسن سے ہے. اصل لفظ جو ہے نا حسن ہے، تو اس سے مبالغہ کا سیگا احسن، یعنی زیادہ خوبصورت. ایک حسن ہوتا ہے نا وہ صرف خوبصورت ہے، وہ فرسٹ فارم ہے ایڈجیکٹو کی، اس میں صرف 3. جی آپ کا نام بیٹا؟ چلو بیٹے ابھی ہم نا ادھر نہیں نکلتے ہیں. اصل میں ہمارا کیمسٹری بیٹے، ہمارا کیمسٹری کے ساتھ خود ایک بہت لینتھی چیز ہے، تو وہ یہ چیزیں ہم بعد میں کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ ابھی کیمسٹری پہ فوکس کریں گے. اچھا میں آپ کو یہ چیز سمجھا رہا تھا کہ 2022 کا اذان آپ کو بتاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2020 گئے ہوئے کہ آئے ہوئے؟ آئے ہوئے سر. آئے ہوئے. یہ یاد رکھنا کہ دونوں کے اندر فرق ہے. وہ آئے اور 30-35 سال دنیا میں گزار کے تو پھر وہ اللہ کے پاس چلے گئے. سر وہ ان کی عمر کتنی تھی؟ 30-35 سال کی رینج تھی کہ جوانی کے اندر ہی وہ چلے گئے تھے یہاں سے، زیادہ لمبی ان کی عمر نہیں تھی. تو اتنے سال گزار کے چلے گئے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جب آئے تھے، جب ان کی پیدائش ہوئی تھی، ان کی ڈیٹ آف برتھ تھی، جو وہاں سے یہ ایئر سٹارٹ ہوتا ہے. جب وہ گئے تھے وہاں سے نہیں سٹارٹ ہوتا. ٹھیک ہے، جب وہ دنیا میں تشریف لائے تھے، پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پیغمبر تھے بیٹے، تو رسپیکٹ کے ساتھ ان کا نام لینا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، مسلمان کو. تو یہ جو بیٹے اے ڈی کا ورڈ تھا نا، یہ جو دوسرے ریلیجنس ہیں جو کہ کرسچین نہیں ہیں، ان کو یہ لفظ برا لگ رہا تھا. بات کی سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں؟ کیونکہ اس میں کرسچین اپنے پروفٹ کو گاڈ کہہ رہے ہیں، لارڈ کہہ رہے ہیں. بیٹے آپ کا کیا نام ہے جی؟ سعد. ماشاء اللہ سعد، اپنی وہ نیچے بیکری، ہاں ماشاء اللہ سعد نے مجھے نمکو بھی دی تھی بیٹے پچھلے دنوں. ماشاء اللہ سعد، ہاں آپ کا بھی سعد بیٹے؟ اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے، 2 سعد ہماری کلاس میں. تو یہ بیٹے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جو یہ ورڈز ہیں اے ڈی کے، یہ دوسرے ریلیجنس کو اچھے نہیں لگ رہے تھے. جس طرح مسلمز ہیں یا دوسرے ریلیجنز ہیں کہ وہ تو ان کو لارڈ نہیں مانتے، تو ان کو لارڈ نہیں مانتے نا. تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے پھر یہ کام کیا. ہاں انہوں نے بیٹے بیٹھ، ہاں ایسا بیٹے بیٹھ. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اے ڈی کی بجائے یہ ٹرم نکال دی. ہاں کرنٹ کا مطلب تو آپ جانتے ہیں بیٹے، کرنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ موجودہ. کرنٹ کا مطلب کیا ہے؟ موجودہ. اور ایرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زمانہ یا دور یا پیریڈ. ایرا کا مطلب، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ابھی موجودہ زمانہ جا رہا ہے. یہ آج کل یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا زیادہ ٹرینڈ ہے، لوگ یہ یوز کر رہے ہیں اے ڈی کی بجائے. تو آپ بھی اگر بیٹے اس کی بجائے یہ یوز کریں تو یہ ایک اچھی چیز لگ رہی ہے. تو اب بیٹے آپ کو اس کی سمجھ اب آ جائے گی کہ بی سی کا کیا مطلب ہے، جہاں سے ہم چلے تھے. یعنی آپ 400 بفور کرائسٹ کا کیا مطلب ہے، یہ آپ کو اذان بتاتا ہے. اذان بتاؤ بیٹے. بیفور کرائسٹ پہلا مسیح. بیٹے اور کون اس کی وضاحت کرے گا؟ وہ اینڈ والا بیٹا، اس کا کیا نام ہے جی؟ حسیب. آپ بیٹے پلیز کھڑے ہو جائیں، آپ بتائیں کہ 400 بفور کرائسٹ کا کیا مطلب؟ ہاں جی حسیب. عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے نہیں، جائے ہوئے 400 سال گزرے. اچھا اور بیٹے جس بچے کو سمجھ آ رہی ہے، اس کی جس بچے کو سمجھ آ رہی ہے ایڈریس کریں. دیکھو بیٹے کتنا ضروری تھا کہ جی بیٹے ہاں ساتھ آپ تو مسیح تھا، اس کا پہلے جس کو کرسچن مانتے تھے، مسیح کا اس کا 400 سال. شاباش بیٹے بیٹھ سکتے. اچھا بیٹے یہ چیزیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا تھا کہ واقعی بیٹے میرا وہ خیال ٹھیک ہی نکلا کہ آپ بچوں کو کنسیپٹ نہیں ہے ان چیزوں کا. جبکہ اللہ کا شکر ہے بیٹے کہ میں ابھی تو آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں، لیکن جب میرا اپنا زمانہ تھا نا میٹرک کا یا اسکول کا، تو اللہ کا فضل ہے بیٹے کہ ہمیں ان چیزوں کا اس وقت بھی پتا تھا. یعنی یہ پتہ نہیں کہ بیٹے ایجوکیشن لیول کا کوئی فرق ہے یہاں کا اور وہاں کا، یا کیا وجہ ہے.
تو لیکن میں بیٹے آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ جو میرا اسکول کا زمانہ تھا نا، مجھے اپنے اسکول میں ان چیزوں کا بہت اچھا پتا تھا، یہ چیزوں سے، لیکن میں یہاں دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ آپ بچوں کو یہ کنسیپٹ نہیں دیے گئے، تو یہ آپ کو آنے چاہیے تھے. تو آپ چیک کرنے کے لیے اپنے انگلش ٹیچر کے ساتھ بھی یہ چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. اور جو ہے اس سے یہ ہے کہ باقی جو بچے نہیں آئے بیٹے ان کو بھی یہ چیزیں آئیں گی، کیونکہ اصل ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہی آپ کو چیزیں کلیئر کریں. تو اس کا بیٹے مطلب یہ ہے بیفور کرائسٹ کا مطلب یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام دنیا میں آنے سے اتنے سال پہلے، یعنی کہ یہ فرض کریں 0 CE ہے، یعنی اس میں مسیح علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، اور اس سے پہلے 400 ایئرس 400 سال، 1 2 نہیں 400 سال پہلے یہ ڈیموکریٹس جو ہے نا وہ اس ٹائم میں موجود تھا. یعنی مسیح علیہ السلام کے ابھی جو ہمارے پاس کرنٹ ایئر ہے 2022 جا رہا ہے اس وقت، ٹھیک ہے، اور یہ 0 شو کر رہا ہے جب مسیح علیہ السلام آئے تھے دنیا میں، اور ان سے بھی 400 ایئرز بیفور، ان سے بھی پہلے. سر بات کی سمجھ آ رہی بیٹے؟ اس وقت یہ ڈیموکریٹس تھا دنیا کے اندر، 4 صدیاں، سینچریز. وہ عیسائی تھے ادھر 400 سال پہلے؟ نہیں، عیسائی تو اس وقت بنے ہیں جب مسیح علیہ السلام دنیا میں آ گئے، عیسائی اس کے بعد بنے ہیں، لیکن اس سے پہلے عیسائی نہیں تھے، 4 صدیاں پہلے عیسائی نہیں تھے. اصل میں یہ ڈیموکریٹس کون تھا بیٹے؟ یہ آپ اگر بیٹے میپ کو دیکھیں نا، ورلڈ کے میپ پہ، تو اگر ادھر سے ایشیا کی طرف سے، ٹرکی کی طرف سے اگر میپ کو آپ دیکھنا شروع کریں تو آپ کے سامنے بیٹے سائپرس کا آئلینڈ آ جائے گا. اس کے ساتھ یہ آپ کے پاس بیٹے ایک ملک آئے گا جس کا نام ہے گریس. ملک کا کیا نام ہے بیٹے؟ گریس. اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ گریس. اردو میں بیٹے آپ اس کو یونان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بیٹے یورپ کا ملک ہے اور یہ ایشیا کے قریب ہے، ٹھیک ہے. تو بہت سارے آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں سے بھی وہ لوگ جو مطلب دوسرے طریقوں سے یورپ میں انٹر ہوتے ہیں نا، تو وہ ادھر سے ہی انٹر ہوتے ہیں. تو جو ہے نا ان کو بیٹے جب آپ جو ہے کسی کو یونانی کہیں کہ یہ بندہ یونانی ہے تو اس کو گریک کہتے ہیں، یعنی CE کو K میں چینج کر دیتے ہیں. اگر آپ ان کی یونانی لینگویج کو ظاہر کریں تو اس کو بھی گریک لینگویج کہتے ہیں، یعنی کہ CE کی جگہ پہ K استعمال کر دیتے ہیں. تو یہ جو بیٹے ڈیموکریٹس تھا یہ اصل میں اس ملک سے تعلق رکھتا تھا. یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یورپ کا جو ریجن ہے یہ مسیح علیہ السلام سے بھی صدیوں پہلے سے ایگزسٹ کر رہا ہے یہ ریجن. تو یہ بیٹے اس کنٹری سے بلانگ کرتے تھے اور ان کو گریکس کہتے ہیں. میں نے آپ کو ویری فرسٹ لیکچر جو تھا ہماری سب سے پہلی جو کلاس تھی اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے ان کا تعارف کرایا تھا. آپ کو میں نے اور بھی آپ کو فلاسفرز بتائے تھے گریکس کے جن کا آج بھی دنیا نام دیتی ہے. یس سر. کون کون سے بتائے تھے سر؟ ایک تھا میں نے بیٹے آپ کو جو ہے سوکریٹ بتایا تھا، ٹھیک ہے، شاباش. ارسطوٹل بتایا تھا، اور کیا بتایا تھا؟ پلیٹو. بوہر نہیں بیٹے، بوہر تو یہ کل کی بات ہے، یہ برٹش تھا. ہاں نہیں. تو یہ بیٹے جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ گریک فلاسفرز تھے، یہ ڈیموکریٹس بھی گریک تھا. پھر آپ میتھ میں آپ نے مسئلہ فیثاغورس پڑھا ہوگا. ہاں پلیٹو سے کہتے ہیں انگلش میں، ہاں اس کو پلیٹو کہتے ہیں، یہ بھی گریک ہی تھا. تو آپ نے بیٹے میتھ میں پیتھاگورس تھیورم پڑھا ہوا. بیٹے یہاں نہیں تھوکنا، ہاں بار بار یہ سمجھاتا ہوں کلاس کے اندر بیٹے نہیں، کسی بچے نے نہیں تھوکنا. اچھا وہ گندے جراثیم ہوتے ہیں بیٹے، وہ پوری کلاس میں پھر پھیلتے ہیں ہوا کے ذریعے. جس بچے نے بیٹے تھوکنے کی ضرورت پیش آئے تو بے شک بیٹے باہر جا کے یا جو ہے سنک میں جا کے تو اس طرح سے ہے، یا کچی زمین پہ جا کے، یا کچی زمین ہو نا وہ یہ کیپٹور کر لیتے ہیں. کلاس میں بھی پکی زمین ہے تو ایسے نہیں کرنا ہے. تو میں بتا رہا تھا بیٹے آپ کو کہ یہ جو پیتھاگورس تھا وہ بھی یہی مطلب گریکس میں سے تھا. اور ان کا پیریڈ بھی آپ کو بیٹے اب سمجھ آ گیا کہ کتنا پرانا ہے.
سمجھ آئے؟ 460 ہاں، یعنی اگر آپ اس میں ظاہر کریں سالوں کے اندر تو 400 اس میں ایڈ کرتے ہیں آج کے زمانے میں. آج کے زمانے میں 400 ایڈ کریں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اتنے سال پہلے. اگر آپ آج کے زمانے کے 2422 سال پہلے آپ کو بیٹے مسلمانوں کی سمجھ آئی؟ یعنی اس وقت گریکس کا عروج تھا. اس وقت جو نالج تھا گریکس کے پاس تھا. تو پھر بیٹے گریکس کے پاس جو نالج تھا وہ شفٹ ہوا ان کے بعد رومنس کا ٹائم آ گیا. یعنی شاباش. گریکس کے بعد جو بیٹے نالج ہے کن کے پاس آیا؟ رومنس. یہ رومنس کے پاس آیا جس کو رومی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب اسلام آیا ہے تو بیٹے آپ جانتے ہیں اس وقت یہ دو جو اسٹیٹس تھیں ایک روم اور دوسری اسٹیٹ اس وقت بیٹے سپر پاور کون سی تھی؟ وہ بیٹے ایران تھی جس کو آج کل ایران کہتے ہیں اور پرانے زمانے میں اس کو کیا کہتے تھے؟ اس کو فارس کہا جاتا تھا. پی ایچ پی استعمال کر سکتے ہیں میرا خیال ایف پی استعمال کر سکتے ہیں فارس کے لیے. تو یہ بیٹے اس وقت دو اس وقت جس طرح آج کل سپر پاورز ہیں نا اسی طرح اس وقت بھی تھی. اس وقت یہ دو سپر پاورز تھے کہ گریس کے بعد جو نالج ہے رومنس کے پاس آ گیا. پھر رومنس کے بعد بیٹے جو نالج ہے مسلمانوں نے بیٹے اس وقت کی دونوں سپر پاورز کو کنکر کر لیا تھا, فتح کر لیا تھا. آپ جانتے ہیں اس بات کو. تو یہ دونوں پاور جب مسلمانوں نے ان کو جو ہے فتح کیا ہے اب اس کے بعد سپر پاور مسلمانوں کا ہے دنیا کے اندر. یہ بیٹے آپ کو چیزیں پتہ ہونی چاہیے, آپ کے پاس آنا چاہیے. پھر مسلمانوں کا زمانہ آیا. پھر جو نالج ہے پوری دنیا کا وہ مسلمانوں کے پاس آ گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جو آپ نے بیٹے میٹرک کے اندر یہ چیز پڑھی ہوگی کہ جو یورپ کے پاس امریکہ کے پاس جو نالج گیا ہے نا یہ مسلمانوں سے شفٹ ہوا. یعنی یہ اللہ کا اصول ہے بیٹے کہ جو مطلب جو ہے محنت کرتے ہیں تو ان کو اللہ کامیابی دیتا ہے. مسلمانوں نے محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا, ان کو سپر پاور بنایا. ٹھیک ہے. اور جب مسلمان جو ہے انہوں نے محنت چھوڑ دی تو پھر جو محنت کرنے والے تھے وہ ان کی یونیورسٹیوں میں آگے پڑھتے تھے. یعنی جو یورپ کے لوگ ہیں یہ جو آج آپ بیٹے میپ پہ دیکھیں تو یورپ کے اندر ایک ملک پایا جاتا ہے جس کو جو ہے کیا کہتے ہیں بھلا اسپین کہتے ہیں. اسپین بیٹے آپ کو بڑا ملک نظر آئے گا میپ کے اوپر اور یہ اسپین بیٹے یورپ کے اندر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسپین سارا کرسچن ہے. اس میں مسجد قرطبہ بھی ہے جی مسجد قرطبہ. ہاں بیٹے وہ اسی کے اندر. ہاں یہ ابھی سارا کرسچن ہے اسپین. کیوں کرسچن ہے؟ کہ مسلمان جو ہے بیٹے وہ عمل سے پیچھے ہو گئے پھر اللہ کا عذاب ہے. یعنی ایک وقت تھا کہ اسپین سارے کا سارا مسلمانوں کے پاس تھا. آپ کو یاد ہے کس نے کیپچر کیا تھا, فتح کیا تھا اسپین کو؟ سر جس نے فضائل اعمال لکھی ہے وہ تو نہیں یاد کریں بیٹے آپ نے, وہ بڑا مشہور نہیں سر فضائل صدقات لکھی تھی وہ اسپین کے تھے اور پہلے وہ کتاب ان کو ادھر دنیا میں نہیں آنے. آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا بیٹے, آپ نے یہ سنا ہوا ہے کہ اسپین یہ یورپ کا بیٹے بہت بڑا ملک ہے. اس کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا. اور کون بیٹا فاتح تھا اس کا؟ محمد بن قاسم. محمد بن قاسم تو بیٹے اپنے ادھر آیا تھا, ملتان میں آیا تھا. ہمارا جو ملتان نہیں بیٹے سندھ, یہ سندھ میں آیا تھا, ملتان تک پہنچ گیا تھا. ملتان کے راجہ طاہر کے ساتھ آ کے وہ لڑا تھا. تو وہ محمد بن قاسم بیٹے یہاں آیا تھا. لیکن یہ یورپ کی بات کر رہے ہیں. اسپین کہاں پہ ہے؟ یورپ. اور اس کو کس مسلمان نے فتح کیا تھا؟ بیٹے آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے, آپ اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس. شاباش. یہ تھے بیٹے سپہ سالار طارق بن زیاد جنہوں نے اسپین کو فتح کیا. اور آپ کو وہ یاد ہوگا بیٹے کہ جب یہ عرب لشکر لے کے آئے ہیں نا یہ افریقہ کی طرف سے انٹر ہوئے ہیں. سوری ادھر عرب کی طرف سے یہ جب انٹر ہوئے ہیں یورپ میں تو انہوں نے جب سمندر کے روٹ سے آئے ہیں, سمندر کے روٹ سے بیٹے آئے ہیں یورپ میں. اور اس کا لشکر تھوڑا تھا تو اس نے جب سارا اس کا لشکر اتر گیا نا تو اس نے عجیب حکم دیا اپنی فوج کو. یاد آپ کو بیٹے اس نے کیا کہا؟ کشتیاں جلائیں. شاباش. یہ بیٹے حکمان ٹھیک ہے.
اس نے فوج کو آرڈر جاری کیا کہ جس کشتیوں پہ ہم بیٹھ کے آئے ہیں نا ان کو چلا. تو یہ اب سپہ سالار تھے, کمانڈر تھے, فوج کو بات ماننی پڑی, ان کو چلا دی انہوں نے کشتیاں. تو اسی لیے بیٹے آج کل جو محاورہ مشہور ہے نا, کوئی کام کرنا کشتیاں جلا کے, یعنی پیچھے کا نہ دیکھیں. کشتیاں جلانے کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں. کہ اگر کشتیاں سلامت رہتی تو فوج کے پیچھے نظر رہنی تھی کہ ہم فرار کریں, یہاں سے بھاگیں. اس نے جلا دی تاکہ فوج کے اندر پیچھے جانے کا خیال ہی ختم ہو جائے. سمجھ آ رہی بیٹے بات؟ تو پھر بیٹے وہ تھوڑا سا لشکر لے کے آیا ہے اور اس نے آ کے بیٹے اسپین کو فتح کیا. اور پھر کتنی صدیوں تک اسپین بیٹے مسلمانوں کا مرکز رہا, مسلمانوں کا گڑھ رہا. یونیورسٹیاں مسلمانوں کی یہاں قائم رہی اور پھر یورپ کے لوگ بیٹے یہاں پڑھنے آتے تھے. یہ باقی جو جرمنی, فرانس, یہ باقی جو ملک ہیں, یہ بیٹے یہاں اسپین میں مسلمانوں کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے آتے تھے. یہاں سے پڑھ کے انہوں نے بیٹے محنت کی, ریسرچ کی, نالج ادھر شفٹ ہو گئے. اور مسلمان بیچارے وہ جو ہے اور چیزوں میں پڑ گئے, تو وہ بیٹے اس چیز سے محروم ہو گئے. تو بیٹے ابھی بات جو ہے نا وہ آگے زیادہ نکل گئی. تو اصل میں آپ کو سمجھا رہا تھا یہ جو بیٹے آپ کے ہسٹری ہے اور یہ ڈیٹس ہیں, یہ بھی ضروری تھا بیٹے آپ کو کنسیپٹ دینا, تاکہ آپ کو پتہ ہی کو نہیں تھا. میں نے دیکھا کہ ایئر کیا ہوتے ہیں, اس کو کیسے ریڈ کرنا ہے ہسٹری کو, آپ کو کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. تو اب مجھے امید ہے بیٹے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب بیٹے اب دیکھیں کہ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ڈیموکریٹس تھا, ایک تو آپ کو سمجھ آ گئی بیٹے یہ کون تھا پتا؟ ہاں شاباش حسین, بیٹے یہ کون تھا پتا؟ میں وہ بیٹے ساری ڈیٹیل میں نے اسی لیے کی کہ یہ گریک تھا بیٹے. اور اس کا ٹائم پیریڈ کون سا تھا؟ ان سے بھی 400 سال پہلے ہے یہ زمانہ تھا ان کا. تو ان کی کتابوں میں جو ڈیموکریٹس کی اس وقت کتابیں ملتی ہیں نا, ان کے اندر ایٹم کا ذکر ملتا ہے. اصل میں ہم چونکہ ایٹمک اسٹرکچر پڑھ رہے ہیں نا یونٹ 2, تو ہم اسی سے بات آگے ہماری بڑھی تھی کہ جو ایٹم کا تذکرہ ہے یہ ڈیموکریٹس کی کتابوں میں ملتا ہے. بات سمجھ آ رہی بیٹے آپ کو؟ یعنی اتنا پہلے بھی یہ لوگ ایٹم سے واقف ہو چکے تھے. ٹھیک ہے, اچھا بیٹے یہ آپ کی چھٹی ہو گیا. ایک اور بیٹے میں نے نا یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ جو ہے نا آپ کو بیٹے میں کوشش کیا کروں گا کہ چھٹی سے بھی نا کوئی 1-2 منٹ پہلے کلاس آپ کی کلوز کر دیا, تاکہ میرے بچے جو ہے نا جو ہے اس چیز میں بھی پیچھے نہ رہیں. ٹھیک ہے, تو میں دیکھتا ہوں کہ جب چھٹی ہو جاتی ہے تو ہمارے بچوں کا نا ہاں وہ انگزائٹی انکریز ہو جاتی ہے. تو ٹھیک ہے بیٹے ابھی آج کی